میں اقبال احمد خان AIN نیوز سے۔ آج ہم جمعیت علماء نارتھ ویسٹ زون ممبئی کے آفس پہ آئے ہیں اور یہاں ایک حضرت آپ کا تعارف کیجئے، کیا ہے آپ کا نام؟ میرا نام مولانا محمد اسلم القاسمی ہے۔ میں جمعیت علماء شمال مغربی زون جو ہے ہمارا سانتا کروز سے دہیسر تک کا علاقہ ہے، اس مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت کا، اور میں اس کا ایک ادنی خادم ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، اور میرا یہی تعارف ہے۔ حضرت عید کے مطابق کچھ کہنا چاہو گے؟ دیکھیے ابھی عید تو قریب ہے، اور میرا کہنا یہی ہے کہ مسلمان جو ہے سادگی کے ساتھ عید منائیں، اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گائیڈ لائنس ہے یا حکومت مہاراشٹر کی گائیڈ لائنس ہے اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اپنی عید کو سادگی کے ساتھ منائیں، کیونکہ یہ مہاماری ہوئی ہے جس میں کوئی خاندان بچا نہیں ہے کہ جس کے یہاں کوئی دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو۔ لہذا ہم اپنے اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہوں، اور پوری دنیا کے لیے خاص کر انسانیت اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے اس مہاماری سے بچانے کی کوشش کریں، خاص کر اپنے گھروں میں رہیں اور دیکھ بھال اپنے بچوں کی کریں، ادھر ادھر زیادہ نہ پھریں۔ جب کوئی ضروری کام ہو، جتنا ہم کو وقت ملا ہے کہ اس ٹائم میں ہم باہر نکل سکتے ہیں تبھی ہم باہر نکلیں، اس کے علاوہ ہم باہر نہ نکلیں۔ اور جو ہمارے پڑوس میں غریب لوگ بستے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، عید میں بھی کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا بھی وسعت دی ہے ہم اپنے غریب مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کریں۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ صدقات کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، اور خصوصاً ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، ہم اس کی حفاظت کے لیے اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے جہاں بھی مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی، یہاں کی انسانیت کی، اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ لوگوں کو کچھ الگ سے کچھ میسیج دو گے کہ کس طریقے سے کل عید کے دن لوگ پہ نہ گھومیں، ایک دوسرے سے اس طرح سے ملا جائے؟ دیکھیے جہاں تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے، جو یعنی کرونا کی مہاماری کی وجہ سے کس کو کیا بیماری ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور جتنا دوری بنائے رکھیں گے اتنا اس بیماری سے حفاظت ہوگی۔ اب جب ہم اس بیماری سے حفاظت کی تدبیر اختیار کریں گے، سب سے بڑی چیز ہے کہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ خوف کی وجہ سے مر رہے ہیں، اس بیماری کی وحشت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ لہذا اپنے دلوں سے خوف کو نکال کر کے اپنے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں اتاریں، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا رعب اپنی زندگی میں اتاریں، تو اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو وہی پیدا کرنے والا ہے اور تمام بیماریوں سے وہی شفا دینے والا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہاماری، اس بیماری کو جو ہے اللہ ختم فرما۔ بیماری آتے ہیں، وبا کے دن آتے ہیں، لیکن وبا کے بعد شفا کے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم نے جو ہے الحمدللہ یہ جمعیت علماء یعنی جمعیت علماء شمال مغربی زون ہے، اور ہمارے استاد محترم جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے یعنی ریاستی دفتر مہاراشٹر کے یعنی صدر حضرت مولانا یعنی مستقیم احسن اعظمی صاحب، لیگل سیل کے سیکریٹری گلزار احمد صاحب اعظمی صاحب، اور جنرل سیکریٹری مہاراشٹر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، یہ تمام لوگوں نے الحمدللہ ہم سب مل کر کے جو ہے کام کر رہے ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پر ہم کام کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کس کس کا کیا مذہب ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کیا ذات اور برادری کا ہے، کیا اس کا معنی فرقہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہم انسانیت کی بنیاد پر 100 سالوں سے زیادہ ہم خدمت کرتے آ رہے ہیں، اور ہم انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتے ہیں، نفرتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، محبت کو بانٹتے ہیں، اور اس ملک کی بقا بھی اور اس ملک کی حفاظت جو ہے وہ محبت بانٹنے میں ہے۔ جو لوگ
नफ़रत को बांटते हैं इस मुल्क में, वो मुल्क के भी दुश्मन हैं, यहाँ के कानून के भी दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं और अल्लाह के दुश्मन हैं। हजरत, आज मस्जिदें जो बंद है, जैसे मस्जिदें बंद है, हम लोग अगर दुआ करने के लिए, जैसे इस्तिनाई दुआ होती है मस्जिदों में, नमाज पढ़ने के बाद में दुआ की जाती है, तो अगर वो अभी तो नहीं हो रही है, अगर ये मौका मिलता तो इसमें इस्तिमाई दुआ होती, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता हम लोगों में? जी देखिए, ये तो अल्लाह ताला का घर है और ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान के ऊपर कोई परेशानी आती है या आफत आती है या मुसीबत आती है, तो इंसान जो है किसी अल्लाह वाले के पास जाता है कि वहाँ मैं उसके पास जाऊँगा तो दुआ कर देगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। हम सब के लिए ये था कि कोई मुसीबत आए, कोई वबा आए, कोई परेशानी आए, तो हमारे लिए हुक्म यह है कि हम अल्लाह के घर की तरफ भागें और अल्लाह के घर में अल्लाह को याद करें, अल्लाह से सच्ची तौबा करें। तो जहाँ तौबा का दरवाज़ा खुला होना, जो अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा तो हमेशा खुला हुआ है, लेकिन इबादत गाहों का दरवाज़ा अगर खुला होता और गाइडलाइंस के साथ, जो गाइडलाइंस उसके लिहाज से हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाती और हम नमाज़ पढ़ते उसी गाइडलाइंस पे, जिस गाइडलाइन पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट या हुकूमत महाराष्ट्र ने कहा, तो हमें ये यकीन था, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि हम अल्लाह को राज़ी करते तो अल्लाह राज़ी हो जाता। हम तो मस्जिदों में जा नहीं रहे हैं और जिस तरह अल्लाह को याद करना चाहिए हम कर नहीं रहे हैं, तो जहाँ से अल्लाह राज़ी होता वो दरवाजे बंद कर दिए गए, तो अल्लाह ताला गुस्से में है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि मस्जिदों के दरवाज़े खुलें और जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन पे हम अमल करेंगे। जहाँ से अल्लाह को राज़ी करना चाहिए वो दरवाज़े बंद कर दिए गए। इसी वजह से ये आफतें और मुसीबतें और वबाएँ हैं हमारे साथ में। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मस्जिदों के दरवाज़े को भी खोल दे, हरमैन शरीफैन के दरवाज़े को भी खोल दे और अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए।